السلام علیکم. فیصلآباد سٹی 41 کی خصوصی بڑی عید کی نشریات ہیں. بڑی عید بڑی خوشیاں آپ کے ساتھ لے کر میں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر اور میں ہوں نور. ہم حاضر ہیں اور اس کے اندر بہت سارے مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان کی عید کے حوالے سے جو مصروفیات ہیں، خیالات ہیں اور وہ کیسے عید مناتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بڑے خاص دو مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کے ساتھ پہلے بھی میں نے پروگرام کیا اور بڑے قریبی بھی ہیں، تو میں ان سے تعارف آپ کے ساتھ کرا دوں. حاضر خان صاحب ہیں، سابق چیئرمین ہے پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے، جبکہ سمیہ حاضر خان صاحبہ ہیں جو کہ لیڈیز سرکل چلاتی ہیں. ایک سوشل سرکل ہے بہت فیمس، اسے چلاتی ہیں اور ان کے سرکل کی ایک یونیکنیس ہے وہ میں اب کویشچنز میں آگے جا کے پوچھوں گا. تو حاضر بھائی میں آپ سے آغاز کروں گا. عیدیں گزر جاتی ہیں، آتی بھی ہیں، آپ کا عید کو کیسے مناتے ہیں، بڑی عید کو خاص طور پر؟ بڑی عید کو سب سے پہلے تو اوبویسلی قربانی کہ صبح قربانی کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں. عید کی نماز کوشش کرتے ہیں کہ جو ارلی ملے وہ پڑھ لیں، تو عید کی نماز پڑھتے ہی پھر قربانی کا زور و شور کوشش ہوتی ہے کہ فوری، کیونکہ جو اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے نظام کے تحت ان کو یہ فیسلٹی نہیں ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد قربانی کی جائے تاکہ ان لوگوں تک ہماری جو خوشیاں ہیں، ہماری جو اللہ نے ہمیں سعادتیں نصیب فرمائیں، ہم ان سے بانٹیں. بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد پھر قربانی تو یہ 2-3 دن تو آپ کو پتہ ہے قربانی میں گزر جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا زبردست نظام ہے. ایک تو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے باقی معاملات میں بھی کیسے سیکریفائی کرنا ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے ایک جانور جو بڑے شوق سے بڑی خوشی سے لے کے آتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اور بڑی یہ سعادت ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خوبصورت سے خوبصورت جانور جو ہے وہ ہم لے کے آئیں تاکہ ہمارا جو قربانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو اور ہماری قبولیت زیادہ اچھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہو. تو اس کے لیے پھر ساری ایفرٹ کرنا اور پھر وہ اس کے لیے پھر اپنے بہن بھائیوں کو بلانا، ان کے ساتھ ملنا، پھر دوستوں یاروں کے ساتھ، پھر گوشت بانٹنے کی ایک ایکٹیویٹی، پھر وہ گوشت ہم بچوں سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے ذریعے اس کو بنٹوائیں، تقسیم کروائیں، تاکہ وہ بچوں کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلے کہ اس کو بانٹنا لائف میں چیزوں کو، اپنے آسائشات کو، اپنی نعمتوں کو آگے کیسے بانٹنا ہے. تو یہ قربانی ہمیں سکھاتی بھی یہی ہے، اور میری اور میری وائف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ بچوں کو تربیت دیں کہ آگے انہوں نے کیسے بانٹنا ہے. اور ہمارے دین نے ہمیں سکھایا اور ہماری کوشش ہے اور ہماری سب کی ہونی بھی چاہیے کہ ہم آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کے ذریعے یہ جو میسج ہے جو اللہ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھایا اور ہم تک پہنچایا، اس کو آگے کیسے ہم نے لے کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سمیہ صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ہے آپ کے لیے بڑی عید؟ بڑی عید ایکچولی کہا تو یہ ہوتا ہے کہ بوائز کی عید ہے، کیونکہ عید الفطر پہ خواتین کی تیاریاں ضرور سے زیادہ ہوتی ہیں، اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ اوبویسلی خواتین کے بغیر یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. تو وہ جو گھر میں ایک روٹین ہے جو کہ ہماری خوبصورت صبح سے شروع ہوتی ہے نماز کے بعد، تو وہ جو گھر والا ایک سائڈ ہے جو گھر کو مینیج کرنا، کھانے پکانا، تو دس از آئی تھنک سو کھانا پکانا از عید فار می. پھر اور خواتین کے بغیر تو پھر عید ادھوری ہے نا. پھر تو یہ بوائز کی عید نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک گوشت گھر آنا ہے تو کوکنگ تو عورتوں نہیں کرنی ہے. ہاں، ہم نے یہ ماننا نہیں ہے نا کہ یہ سارا کریڈٹ ہم ان کو دے دیں. صحیح بات ہے، یہ تو ہے. نہیں، ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ فریجوں میں گوشت بھی اسٹور آپ کرتی ہیں. یہ بھی کریڈٹ لے لیں. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ حاضر بھائی یہ بڑا کنسیپٹ چینج ہو رہا ہے کہ گوشت تقسیم کرنا، اس کنسیپٹ کو چینج کر دیا گیا. بلکہ یہ بڑا پیارا تھا، 3 ہندسے کریں اور پہلے انہیں مکس کر لیں، لیکن آج ران نکال لی جاتی ہے، گفٹ کر دی جاتی ہے. میں بارہا اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ اگر ہمارے کہنے پہ کوئی 2 لوگ بھی رک جائیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اچھا، گول گوشت رکھ لیا جی، رات کو باربیکیو کریں گے، دوستوں کو بلائیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ گوشت کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ کوئی حاضر بھائی اندر سے وہ ران تو نہیں نکلواتے باہر؟ نہیں، آپ کے لیے شاید یہ بہت حیرت انگیز بات ہو، بٹ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہمارے کھانے کی وجہ سے ہم ہیپینس فیل کر رہے ہیں، تو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے گھر میں کلیجی، پائے، نہاری، یہ ساری چیزیں یا باربیکیو نائٹ، یہ کچھ بھی نہیں اس طرح کا ہوتا.
اور اسپیشلی یہ بہت پہلے اوبیسلی ہم نے یہ چیزیں کی تھی، لیکن جیسے جیسے آپ میں ہیلتھ اویئرنیس اور کچھ دین سے آپ کہہ لیں کہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارا ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. تو یہ والا کانسیپٹ ایٹ لیسٹ ہمارے گھر میں نہیں ہے کہ ران گفٹ کی جائے یا ران رکھی جائے. اچھا یہ ہوتا ہے نا ران جا رہی ہے ادھر سے آپ کی طرف آ بھی رہی ہے، وہ علیحدہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ران نکال لی ہے آپ نے آلموسٹ 20% بکرا تو نکال لیا ہے، اور آپ اسی کے اوپر حاضر بھائی پھر کہتے ہیں جی ہم نے دیکھیں خوبصورت بکرا بھی کیا، محلے کو دکھایا بھی ہے جانور، اور اب وہ بانٹ بھی دیا ہے. بالکل یہ چیز ہمارے سمجھنے والی ہے. دیکھیں جب اللہ استطاعت دیتا ہے نا، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے استطاعت کیا دی ہے. اگر ہم پورا سال گوشت کھا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا پھر حق بنتا ہے کہ وہ ہم قربانی والا گوشت بھی کھائیں. بہت بہت خاص بات کی. تو یہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم پورا سال کھا رہے ہیں. تو یہ گوشت پھر ہمیں میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں تک پہنچے جو پورا سال نہیں کھا پاتے یا نہیں کھا رہے. یہ اصل میں جو ایک حصہ کہا گیا ہے نا، وہ میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ حفظ ما تقدم کہا گیا کہ اوبیسلی آپ کی فیملی بھی ہے، آپ نے گھر میں بھی کھانا ہے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے قربانی کی ہے تو آپ پورا سال گوشت کھا رہے ہیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ پورا سال گوشت کھاتے ہیں، میری ان سے مطلب وہ کرتے بھی ہیں ایسے لوگ، مطلب بہت کم لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ جو ایک غلط مثال ہوتی ہے وہ تھوڑے سے لوگوں کی ہوتی ہے لیکن گلیمرائز بہت ہوتی ہے، پرومیننٹ ہو جاتی ہے نا. برائی زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. برائی نہیں کہہ سکتے، غلط بات کہہ دیتے ہیں ہم، برائی ذرا سخت لفظ ہے تو اس لیے، لیکن بہت کم لوگ ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم پورا سال گوشت کھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسی دن کا یا اگلے دن سے زیادہ آپ کے پاس گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ہم واپس آئیں گے، یہاں بریک کا وقت ہے، بڑی خاص بات ہے، میں اسی کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، لیکن بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. حضرت بھائی ایک بات بڑی پیاری کر رہے تھے کہ اگر ہمارے گھر 6 7 2 3 جتنی بھی قربانیاں ہیں اور ہمیں اگر پہلے بکرے میں سے جب پہلے بچڑے میں سے ایک پورشن گھر آ جاتا ہے تو میرے خیال میں ہمارا اس سے گزارا ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر قربانی میں سے، ٹھیک ہے وہ انہوں نے بات بڑی پیاری کی کہ وہ بیسکلی ایک روایتاً ہمیں بتایا گیا تقسیم کیسے کرنی ہے کہ ایک رکھ لیں 2 تقسیم کر دیں، لیکن یہ بھی نہ کریں کہ آپ ہر ایک میں سے ایک حصہ اچھا نکال کے رکھی جائیں اور تقریباً وہ ایک بہت بڑا پورشن بن جاتا ہے پھر جسے آپ سٹور کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا 1 یا 2 بکروں میں سے یا 2 کے اندر سے آپ کا حصہ نکل سکتا ہے تو باقی تقسیم کرتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. اور اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ سالہ سال گوشت کھاتے ہیں ہفتے میں آف اینڈ آن، تو میرے خیال میں پھر آپ کو یہ ویسے ہی چاہیے کہ جو لوگ نہیں کھا رہے ان تک. میں ایک بڑا سوال اہم ہے جو کہ میں خاص طور پر کرنا چاہوں گا سمیہ صاحب آپ سے، کہ آپ لیڈی سرکل بھی چلا رہی ہیں. اچھا اس سے ہٹ کے آپ جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں نا وہاں مستحق ڈھونڈنا بھی مشکل ہے. اب یہ ایک نئی ٹرینڈ ہے، اس کے اوپر علماء کرام نے بہت مختلف اپنا تبصرے کیے ہیں. اب کیونکہ ہمسایوں کا تعین کیا تھا نا 40 دائیں 40 سامنے پیچھے دائیں بائیں، اب اس کے اوپر ہم کیا کریں؟ آپ کیا کرتی ہیں، کیا اڈاپٹ کرتی ہیں کہ جب آپ کو ہر گھر میں قربانی نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک بہت پوش ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں ہر ایک استاد 4 4 5 5 جانوروں کی ہے، تو وہاں پھر طریقہ کار کیا ہے تقسیم کا؟ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں جو کہ ہم پچھلے 3 4 سال سے اس کو میں کر بھی رہی ہوں، اور یہ بہت پریکٹیکل سی ہے. ہم نے گروپ ایز یوزول 1000 کے قریب خواتین کا ہے. اس میں میں شیئر کر دیتی ہوں ایک بہت ہی پازیٹیو سا میسیج بیفور عید کہ آپ میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی، اٹس بٹوین یو اینڈ می، تو ٹرسٹ کرنا ہے اور آپ نے مجھے بس بتانا ہے، کیونکہ اوبویسلی اتنے سارے گھر ہیں اور آپ ہر گھر سے پتہ بھی نہیں کر سکتے کہ قربانی کی ہے کہ نہیں کی ہے. اچھا اتنا وہ خواتین کا میرے پہ ٹرسٹ بلٹ اپ ہے کہ مجھے ایک میسیج میں بھی وہ خاتون سن رہی ہے تو مجھے وہ ریسیو ہو چکے ہیں، شروع ہو گئے ہیں. ابھی ایون میں نے گروپ میں شیئر نہیں کیا، ول فردر 1 2 دن پہلے میں شیئر کر دیتی ہوں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی. اچھا وہ ایک ایسا کنیکشن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ اور بھی خواتین ہیں جو وداؤٹ شیئرنگ نیم وہ گھروں میں پہنچا دیتی ہیں. وہ پھر مجھ سے پوچھ لیتی ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کس کس گھر میں، ہم ڈسکس نہیں کریں گے، ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں پوچھیں گے. تو ایک سیلف رسپیکٹ کا آنسر بھی ان کا رہتا ہے. اور ساری خواتین ماشاءاللہ اس بات کا ٹرسٹ بھی رکھتی ہیں کہ جب اس سے بات ہوگی، کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو تھوڑے سے
रिजर्वेशंस होते हैं कि ना लोगों को पता चले कुछ, और आई थिंक अच्छा ये मैं बार मैं प्रोग्राम में पहले भी हर सेगमेंट में कह रहा हूँ, ये सुनते मौक़दा है, हम इसको ज़रा पहले डिफाइन कर लें कि फ़र्ज़ नहीं है, गुनाह नहीं होगा अगर आप कुर्बानी नहीं करेंगे। यहाँ ये बईद नहीं है कि आपने करनी ही करनी है, ये तब है अगर आपकी इस्तिताअत है। अच्छा आपकी नहीं है, मैं ये आपकी वाली बात मैं कुछ अभी एक सेगमेंट में डिस्कस कर रहा था कि मेरा ये आदत है कि मैं 10-15 दिन पहले दोस्तों से पूछने लग जाता हूँ कि आपकी कुर्बानी है। अच्छा वो उस वक्त आप माहौल में और में होते हैं जब ईद से 10-15 दिन पहले, या नहीं इस बार मेरा ना पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही, तो आप अपना माइंड बना लेते हैं कि यार फ़लाँ दोस्त के ना चुप करके इजाज़त दूँगा। अच्छा वो हक़ भी आपका अदा हो रहा होता है और वो दोस्त भी उस मामले में खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों के दरमियान इज़्ज़त बेइज़्ज़ती नहीं हाज़िर भाई होती, वहाँ वो समझ जाते हैं कि ये मेरी इज़्ज़त नहीं है बल्कि मेरी इज़्ज़त रख रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें ये मतलब कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं अपनी चीज़ आपको दे दूं या आप अपनी चीज़ मुझे दे दें, क्योंकि अल्लाह को गोश्त खाल कुछ नहीं, खून कुछ नहीं जाना, अल्लाह वहाँ को सिर्फ किसी आपका जज्बा जाना है। हाँ, अल्लाह ताला की अपनी सिफ़ात है ना, बेशक बेशक, और वो सिफ़ात उसने हमें अनायत की है। अच्छा जब हम उसकी सफ़ात, दी हुई सफ़ात को यूज़ करते हैं ना, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उसकी खुशी उसको कितनी होती है। अगर मैं अपनी चीज़ अपने हिस्से, जैसे एक हिस्सा मेरा हक़ है, लेकिन कुर्बानी क्या है कि मैं उसको भी सेक्रीफाई करूं, उसको भी मैं ऐसे लोगों को दूं जो मुस्तहिक हैं। अच्छा उसको देखें, फिर अल्लाह की खुशी का इंतहा तो देखें इस बात पे। अल्लाह से ट्रेडिंग होगी ना, ठीक है, मतलब ये ट्रेडिंग भी छोटा लफ्ज़ है, खुशी है अल्लाह की। अल्लाह की रज़ा में आपने कहा मैं रब राज़ी है, ये आप बस दे। जब आप अपनी कोई चीज़, अपने हिस्से की कोई चीज़ किसी इंसान को देते हैं, कतई नज़र वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो गुनाहगार है, वो परहेज़गार है, जो भी है, अल्लाह इस इंसान अल्लाह कहता है कि मेरी सिफ्त तुमने इस्तेमाल की है मेरे बंदे पे। बहुत प्यारी बात है। तो उसका जो सिला है ना, वो आपकी और आपकी नस्ल से संभाला नहीं फिर जाता, इतनी अनायात फिर अल्लाह ताला देता है। तो हमें लोगों को, हमें ये एक एफर्ट है, गोश्त कुर्बानी लेना एक, मतलब अल्लाह ने हमें अगर मुझे इस्तिताअत दी है तो कोई कुर्बानी लेना कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि उसका गोश्त कितने मुस्तहिक लोगों के पास पहुंचा है, वो अल्लाह देखता है कि इसने एफ़र्ट क्या की, क्योंकि अल्लाह ने एफ़र्ट देखनी है। पैसा अल्लाह ने दिया, मैंने 100 रुपये अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने 100 का बकरा ले लिया, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई एफ़र्ट है। एफ़र्ट ये है कि वो 100 रुपये का बकरा कितने मुस्तहिक लोगों के पास पहुंचा जिन्होंने उसका गोश्त खाया और उनको खुशी हुई, और जो उनकी खुशी अल्लाह ने देखी तो अल्लाह कितना खुश हुआ। ये हमें एक्चुअली ये एक चीज़ की कुर्बानी नहीं, ये पूरा हमें सिस्टम समझाने के लिए ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने से अल्लाह ने ये काम लिया, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों पे हम समझें कि हमने छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी इजाफी चीज़, अपनी एक्स्ट्रा चीज़ कैसे हमने बांटनी है, कैसे हमने अपने ऐसे लोगों में बांटनी है जिससे ना हमारा कोई ब्लड रिलेशन है और ना हमारा कोई दिली रिलेशन है, बिल्कुल सही, लेकिन हमने अपना हिस्सा, अपना कीमती हिस्सा उसको देना है। बिल्कुल हकदारों तक हक पहुंचाने की बात हाजिर भाई कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये सही जज्बा और सही मतलब है कि अगर आप हकदार तक पहुंचते हैं तो फिर आपका मकसद पूरा होता है, वरना गेट पे खड़े, दरवाजे पे खड़े तो 10 वो जो रवायती और हम जिन्हें बहरूपिये कहते हैं उनको दे ही रहे होते हैं, वो फिर कह दिया जाता है दरवाजे पे से मोड़े ना। ये तो देखें वो कितने घरों से इकट्ठा करके ला के कितने घरों का हक मार रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं और हमारा ख़ास सेगमेंट जो नशरियात है वो जारी है, मेहमान मौजूद हैं। तो अब नूर की तरफ से कोई क्वेश्चन है? समीर भाई, हम बात कर रहे थे कि आप एक लेडी सर्कल चलाती हैं, ये क्या है लेडी सर्कल, इसके बारे में बताएं। लेडी सर्कल एक ऐसा ख़वातीन का सर्कल है जहाँ पे ख़वातीन को सपोर्ट कर रही हैं, और मुझे लगता है कि जिस माशरे में कोई भी औरत विदाउट जेलसी, विदाउट कॉम्पिटिशन, विदाउट किसी नेगेटिव वाइब, कोई ऐसा वर्ड जो उसके लिए बुरा ना हो, अगर वो ये सर्वाइव कर रही है तो आई डोंट थिंक सो कि उस माशरे को कोई लेट डाउन कर सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छा आपको नहीं लगता कि ये एक औरत ही कहा जाता है, औरत की दुश्मन होती है, और जेलसी फैक्टर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो
کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں؟ اچھا بیفور میرج آئی تھنک کہ ایک چلیں گھر میں پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن آفٹر میرج مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک کریڈٹ جاتا ہے ہسبینڈ کو کہ وہ آپ کو کس کریکٹر میں دیکھنا چاہ رہا ہے. اگر وہ آپ کو گیونگ کریکٹر میں دیکھنا چاہ رہا ہے تو کبھی بھی آپ کو کسی خاتون سے جیلیسی فیل نہیں ہوگی, کبھی آپ کو اس سے کوئی کمپٹیشن فیل نہیں ہوگا. وہ آپ کو ایک ایسی پوزیشن پہ دیکھنا چاہے گا جہاں پہ آپ خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کریں, بیکاز اگر اس کا مقصد ہے تو میرا خیال ہے بیویاں, جیسے ایک بات ہو رہی تھی ابھی گوشت کے حوالے سے, تو میں وہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ مجھے ان کی طرف سے بڑی سخت انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ ران نہیں رکھنی, کیونکہ خواتین آپ کہ تھوڑا سا آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو یا ادھر میں تو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مرد اگر اللہ معافی دے, اللہ کو معاف کرے, کوئی غلط کام جو حرام بھی کماتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک انفلوئنس ہوتا ہے, کیونکہ جب مرد کو تنگ ہی اتنا کر دینا کہ کتوں بھی پڑھ لو, چوری کرو, ڈکیٹی کرو, لا کے خراب. اور یہی انفلوئنس جو ہے یہ بیوی پہ بھی ہے مرد کا, اگر وہ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ یا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اور وہ کسی صورت ہونا نہیں چاہیے, یہ سارا پہلے تو خیر گھر میں ہوتی تھی, اب ساری وہاں ملازمین فیکٹری میں قربانی ہوتی ہے اور وہیں پہ سب ملازمین میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے, گھر میں آتی بھی نہیں ہے اتنا. آپ کو یہ کیوں لگا کہ آپ نے یہ لیڈی سرکل بنانا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے, کیسے خیال آیا آپ کو؟ اچھا وہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے بچے میرے تھوڑے سے بڑے ہوئے, ان کو ٹائم دیا, اوبیسلی فل ٹائم تھا اس وقت میرے پاس, کچھ مطلب اس کے علاوہ کچھ ذہن میں نہیں آتا تھا. جیسے تھوڑا سا فری ٹائم ہوا, بچے تھوڑے گرون اپ ہوئے, تو آئی فیل کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور پھر اسی آئیڈیا کو لے کے فرام ہم ایک موٹیویشن ملی مجھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو بس وہ خواتین کے لیے جو ایک آسانی پیدا کرنے کی ایک ضرورت تھی وہ ہوتی گئی. اس میں میں نے کیونکہ ایک پروگرام کیا ہوا ہے ان کے پورے سرکل کے ساتھ چند, تو مجھے ایک چیز یاد ہے ان کی یہ بہت یونیک چیز ہے, کیونکہ میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ میں نے پاکستان سے باہر یہ وٹنس کیا کہ انڈین لیڈیز جو ہے نا وہ بہت پروموٹ کرتی ہیں, آپ کو بتاتی ہیں, لنکس دیتی ہیں, آپ یہ خاتون اس سے ملے. پاکستانی خواتین کے اندر ایک یہ انفارچونیٹ معافی چاہتے ہوئے کہوں گا, فلان نہ ملی وہ ایسی. اچھا یہ دوسرے کی, انہوں نے اپنے سرکل میں ایسا کوئی بھی فرد ایڈ آن ہی نہیں ہونے دیا, 1000 خواتین ہیں. اور اس کے اندر ناظرین ایک بڑی یونیک چیز جو مجھے اچھی لگی, دیکھیں کہتے ہیں جو اچھی چیز لگے وہ میں بہت ساری جگہوں بیٹھ کے آف دی ریکارڈ, ان کے سامنے نہیں, ان کے یعنی کہ غیر حاضری کے اندر تعریف کر چکا ہوں کہ وہ 1000 خواتین ایک دوسرے کا کاروبار چلاتی ہیں. اگر کسی نے کیک بنانا شروع کیا نا, اب آپ یہ دیکھیں 999 آرڈر آنے ہیں, تو کاروبار چل گیا. آپ کے پیج پہ اتنے فالوورز آ گئے, باقی تو خود ہی چل جانا ہے. اب آپ کی بیسکلی ریٹنگ ٹیکٹکس اور سب کچھ وہ الٹیمیٹلی وہ ایک سرکل ہے جو گھوم جاتا ہے. ایسا ہی ابھی تو باہر سے ہمیں خود فون آتے ہیں, جیسے ایک روٹس انٹرنیشنل اسکول سے جب بھی وومن ڈے ہوتا ہے تو وہ ہمیں فری آف کاسٹ ہماری خواتین کو وہاں انوائٹ کرتے ہیں اور بہت اچھا ڈسپلیز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اب تو یہ ماشاء اللہ اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہیں کہ باہر بہت ساری جگہوں پہ ایگزیبیشنز کر رہی ہیں. اچھا بڑی عید کے حوالے سے میرا سوال ہے آپ سے, کوکنگ کرنا پسند ہے آپ کو؟ ہاں مجھے بہت پسند ہے. تو کیا سب سے اچھا بنا لیتی ہیں؟ ایکچولی ابھی ہم چلے گئے ہیں چونکہ آئل فری فوڈ کی طرف, تو ڈفرینٹ اسٹیم اور گریلنگ میں اچھی کر لیتی ہوں. تو آپ کے ہسبینڈ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ کے ہاتھ کا؟ ایوری تھنگ جو بھی بنا کے لیں. صابر شاکر ہے؟ نہیں وہ ہر چیز پہ کہتے ہیں اچھی پہ رہی ہے, اس سے بڑے اور صابر شاکر کیا؟ میری ایفرٹ ہے اس میں. یہ بھی صحیح ہے. آپ اچھا بناتی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اچھا بنا ہوا. بالکل ایسے نہیں اچھا نہ ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ نہیں اچھا. کانفیڈنس ایسے کہہ دیتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, سچی بات بتانی چاہیے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو ہم نے یا صرف کھانے کی نہیں بات, اوور آل کچھ ایسی ہماری روزمرہ کی عادات ہوتی ہیں, ہیبٹس ہوتی ہیں, ہماری باتیں ہوتی ہیں جو مجھے فیل نہیں ہوگی کہ یہ بری ہیں یا تھوڑی سی ایل مینرڈ ہے یا کسی کو تکلیف دے گی, تو وہ آپ کے جو قریبی ہوتے ہیں ایکچوئل وہی آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور یہ پارٹنرز ہی آپس میں ایک دوسرے کو نا بتا سکتے ہیں, کیونکہ کوئی تیسرا بندہ جب ہمیں بتاتا ہے نا تو وہ اس چیز کا ہمیں برا بھی لگتا ہے کہ یہ کیوں. اور پارٹنر مجھے لگتا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کی جو ہمارے میں فلاز ہوتے ہیں یا کوئی اچھی چیزیں وہ صرف ہمارا پارٹنر ہی دیکھ سکتا ہے, اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو سدھارنا مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے.
बकअप करने के लिए देखें आपके साथी का होना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको बकअप कर रहा है कि जहाँ आप देखिए ये दो मेरे ख्याल में पैरेलल चीज़ें हैं। कभी हस्बैंड कोई मौशी परेशानी या किसी ऑर्डर्स के अंदर कुछ हो सकता है, आप सपोर्ट करेंगे, कभी आपको कोई परेशानी है, फैमिली के अंदर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट करता है। अगर आप दोनों एक दूसरे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुआशरे के अंदर फिर तमाशा देखने वाले तो हज़ार लोग बैठे हैं, वो तो चाहेंगे। हमारे यही तो प्रॉब्लम है कि हमें अपनी फैमिली से हट के दूसरों की लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने का इतना शौक़ है कि वो मुझसे किसी ने पूछा ये जो फैमिलीज़ है ये हम जैसे फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं ये क्यों चलता है लोग, मैं क्योंकि हम देखते हैं हम दूसरे के घरों के अंदर चांका धांकी करना चाहते हैं कि हैं इसका भाई इसकी बहन कौन है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे फिर आगे इस पर जरूर मैं गुफ्तगू आपसे करूँगा, छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ख़ास बातें जारी हैं। अच्छा हम बात कर रहे थे कि हमें एक आदत पड़ गई। अच्छा आदत क्या पड़ गई, जो मैं हाजिर भाई आपके वाली बात से बिल्कुल 100% एग्री उसे सेकंड करता हूँ कि ये बहुत छोटा पार्ट है लेकिन नज़र बहुत बड़ा आता है, क्योंकि बुराई बहुत ग्लैमराइज और खूबसूरत नज़र आ रही होती है, जबकि वो कहते हैं अच्छाई होती थोड़ी ब्लर या बेरुखी या ब्लैक एंड वाइट है लेकिन उसकी तासीर बड़ी अच्छी होती है। अब वो जो ग्लैमराइज नज़र आ रहा होता है सभी सब उसके अंदर ये कि हमें दूसरों के घर के अच्छा उसकी दीवार के ऊपर देखें सही उसने क्या पकाया है, उसने क्या किया, अगर हम यही अपने तक महदूद करें, मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। किसी ने कहा कि हम अपनी पॉजिटिव वाइब्स को ज़ाया करते हैं। अच्छा दूसरों को देखे जली जाना, किसका उसका क्या किया, आप घोड़े अंदर से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है सारी। एक्चुअली खवातीन में रहते हुए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने यही फेस की है, और शुरू में तो इतनी ज़्यादा थी तो मैं सोचती थी छोड़ो यार मैं इन खवातीन को इकट्ठा नहीं कर सकती, इट्स वेरी हार्ड, ये हर एक को एक दूसरे से प्रॉब्लम रहती है। अच्छा उसका बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन फिर मैंने निकाला, किसी ने मेरे से बात करनी, वो फलां बंदी ने ऐसे बात की है तो आपको पता है आपके बारे में की है, मतलब वो आप फेवर लेने के लिए, तो मैंने कहा मैं तो उसको जानती नहीं कौन, तो मुझे सबसे अच्छा सोल्यूशन ये लगा कि मैं डिस्कस ही नहीं करूँ कि मैं उसको जानती हूँ, ताकि मुझे मजीद ना वो मैसेज चले जाता कि इग्नोर कर रही हैं इंटरेस्ट। फिर मुझे रूट कहना शुरू किया, फिर उन्होंने देखा ये कॉन्स्टेंटली इसकी यही नेचर है, फिर वो समझ गई कि नहीं ये किसी के बारे में गलत बात नहीं करना करके बात कर रहे हैं, हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना कि हम बात करेंगे दो ये देंगे तो हम उसको जाके चार और लगाएंगे, बेसिकली हमारे पास शायद काम कोई नहीं है तो हम कहते हैं ये भी एक बेहतरीन काम। हमारे जो रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं ना उसकी वजह यही है कि मैं अपनी बहन के मामलात में इंटरफेयर करूँगा या मेरा भाई मेरे मामलात में इंटरफेयर करेगा। आप देखें कि इंटरफेरेंस आपका बेटा आपकी बहू भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सही बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, वो शादियों के बाद अलग क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है हमने कभी नहीं ये जानी। वही सास वही बहू, जब बाकी उसके अगर 100 रिश्ते हैं तो उसमें आइडियल होते हैं दोनों, लेकिन सिर्फ एक रिश्ते में ख़राबी क्यों आती है, वो होती है इंटरफेरेंस। अच्छा हम क्या करते हैं, हम बच्चों की शादियां कर देते हैं, उनको बिजनेसेस दे देते हैं, उनको कारोबार करवा देते हैं, वो करते हैं सारा कुछ, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं छोड़ते। अच्छा वो इंटरफेरेंस कोई भी बियर नहीं करता। जब हमने नहीं की, हम ये नहीं सोचते कि यार जब हमारे मामला में कोई इंटरफेरेंस करता था। हज़रत भाई ये बड़ा आज के ना टॉपिक से रिलेटेड है कि अल्लाह ने अपने बंदे हज़रत इब्राहीम को कहा कि तुम्हें मैंने औलाद दी है हज़रत इस्माइल, इसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम कह सकते थे ये मेरा बेटा है, लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि जिसने दिया है ये उसी की इमानत है। वो बड़ी प्यारी बात आपने कर दी है कि इंटरफेरेंस, आप कुर्बानी दें। जब आपने आगे दे दिया तो अब उसका हक किसी और के ऊपर है, अब आपका हक आपके बेटे के ऊपर है, आप आपको बेटे के ऊपर हक जताएं, लेकिन अगली कुर्बानी दा थोड़ी रुक दें। अब आप ये कहते हैं पसंद की बेटी, मतलब लड़की भी हमारी पसंद की हो तो मुंडा मन्ने भी साड़ी, फिर तो बेचारा कुर्बानी में मांग रहा होता है। फिर तो आप एक डमी क्रिएट करने जा रहे हैं ना, फिर तो आप मुआशरे को क्या देने जा रहे हैं, एक डमी। अच्छा हम आपस में भी अब डिस्कस, क्योंकि अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम शादियां करेंगे उनकी, तो हम आपस में ये डिसाइड करते होते हैं कि यार हमने इनके मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करनी। ये कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, तबलीग ज़रूर करनी है। तबलीग ज़रूर करनी होती है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छा लेकिन हमने उनके मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करनी कि भाई बहू से कि भाई तुमने खाना क्यों नहीं बनाया बेटे के लिए, वो बेटा जाने वो जाने।
ہم نے میں نے کہا ہم آپس میں یہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیچرل چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کی. میرے خیال میں ہمارے اولڈ ایج ہوم میں آج جانے والی تعداد کی اضافہ بھی یہی وجہ ہے کہ وہ پھر آ کے کہتے ہیں بابا جی باہر ہی چل جاؤ. ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے نفرت کرے یا ان سے علیحدہ ہونا چاہے, لیکن آبویسلی اللہ کے ایک نظام ہے, سب سے پہلے آپ کو اپنی فیملی ہوتی ہے, اس کے بعد ماں باپ یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک نیچرل چیزیں ہیں اور آپ کی لائبلٹیز آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ کی بیوی. تو اس کے لیے ہمیں ماں باپ کو, پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے شفقت کا ہاتھ رکھیں, شفقت کی سپیس دیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو باہر سے آئی ہے یہ اتنی خوش کیوں ہے, یہ بات جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کیسے خوش ہوتا ہے. آبویسلی وہ اپنی وائف کی کسی وجہ سے یا کسی معاملے میں خوش ہو, اگر ہم اب اس کی وائف سے اچھا سلوک کریں گے تو وہ خوش ہوگا. تو ہمیں کیا چاہیے, اپنے بچوں کی خوشی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے بچوں کی ایکچوئل خوشی کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جب ڈانٹیں گے یا اس کے لیے کہیں گے کہ تم نے اس کے لیے یہ نہیں کیا, تم نے اس کے لیے وہ نہیں کیا, تو اس سے اس کو خوشی ملے گی. لیکن اس سے گھر ٹوٹتے ہیں, اس سے بچے آپ سے دور ہوتے ہیں. کہ اللہ کا ایک نظام ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیں اب گورا بھی جو ہے نا وہ پچھتا رہا ہے, وہ فیملی سسٹم توڑ کے پچھتا رہا ہے. مطلب ہمارے کافی دوست ہیں, ابھی ایک دوست ہماری دوستی وہ پالش, تو وہ ہمارے کلچر سے بہت انسپائر ہے, اور یہاں آ کے شلوار سوٹ اور وہ دوپٹہ پہنتی ہے. اور وہ اگر کوئی ہماری خواتین, ہماری بہنیں کوئی وہ ویسٹرن پہنا ہوتا ہے تو چھوڑنا چاہ رہے ہیں, ہاں وہ ویسٹرن پہنا, تو وہ پوچھتی ہے آپ نے یہ کیوں پہنا ہے, آپ کا اتنا اچھا ڈریس ہے, آپ کا فیملی سٹرکچر اتنا اچھا ہے. اور وہ مطلب وہ گورے میں نے روتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ان کا فیملی سٹرکچر ہی نہیں ہے. ہم نے کووڈ میں دیکھا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اچھا اب ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے الحمدللہ بڑا اسٹرانگ ہے. ہمیں یہ چاہیے, ہم پیرنٹس ہیں, میں اپنے آپ کو بھی, اپنی وائف کو بھی, اور اپنے باقی دوستوں کو, آپ کے سننے والوں کو بھی یہ تبلیغ کروں گا کہ ہم جب بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں تو ان کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں, کہیں نہیں جاتے, وہ اسپیس دے دینی اسپیس چاہیے, دیں, وہ آپ کو نزدیک آ جاتے ہیں. اسپیس دیں ان کو, جتنی ان کو اسپیس دیں گے اتنی وہ آپ سے محبت کریں گے. اور دیکھیں میں اپنے بیٹے کو اگر نصیحت ہی کرتا جاؤں گا, میرے پاس بیٹھا ہے, میں نصیحت کروں گا, وہ تیسرے منٹ نہیں بیٹھے گا میرے پاس, ٹھیک ہے, مجھے اس سے ریلیٹڈ باتیں کرنی پڑیں گی, ٹھیک ہے, اس سے فرینکنس. اور چھوٹا بچہ تو آپ سے ڈر جائے گا, جب وہی بچہ اور اسپیشلی جینزیز, وہ تو ماننے کے لیے یہ تو مانتے ہی نہیں, جمے باغی ہے, مانتے ہی نہیں ہے. وہ اس سے کہیں یہ کام کرے, وہ کہتے کیوں. اب کیوں کا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو وہ کر لیں گے, اگر نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے. بہت شکریہ حاضر بھائی, آپ کو اور سمیہ صاحب دونوں کا بہت شکریہ. بڑی خوبصورت باتیں, ہم نے قربانی سے ہٹ کے کچھ ایسی باتیں کی جو کہ ہمارے دین اسلام میں آج رائج کرنے کی ہمیں, کیونکہ تعلیمات آ چکی ہیں 1400 سال پہلے, ہم بھولے ہوئے ہیں. میرے خیال میں وہ ریپیٹیشن بھی ایک بہت خوبصورت پروسیس ہے. پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.